اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ولو ترى، اور آپ دیکھو گے، اذ وقفوا، جب انہیں کھڑا کیا جائے گا، علی الناری، دوزخ پر، فقالو، تو وہ کہیں گے، یا لیتنا، کہ کاش ہمیں، نردو، واپس لوٹا دیا جائے، ولا نکذبا، اور ہم ہرگز نہیں جھٹلائیں گے، بآیات ربنا، اپنے پروردگار کی آیتوں کو، ونکون، اور ہم ہو جائیں گے، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے۔ اس سے قبل آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ یہ مشرکین مکہ خود بھی قرآن کو نہیں مانتے، ایمان نہیں رکھتے، اور اوروں کو بھی ایمان نہیں لانے دیتے، خود بھی حضور پر کامل یقین، اللہ کی توحید پر کامل یقین نہیں رکھتے، اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ تو کہا کہ ان کا انجام یہ ہوگا کہ یہ آخرت میں اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں دوزخ کے کنارے کھڑا کر دیا جائے گا، اور یہ دوزخ کے حالات کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے اور اس عذاب سے ہمیں بچا لیا جائے۔ جیسے ہی وہ یہ بات کہیں گے، فرشتے انہیں دھکا دیں گے اور دوزخ میں پھینک دیں گے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو نافرمانیاں کی ہیں، اس کی سزا یہی ہوگی، ایک تو اپنا جرم کہ خود ایمان نہیں لائے، دوسرا یہ جرم کہ دوسروں کو ایمان لانے سے روکتے رہے۔ جس طرح سے انسان خود نیک عمل کرے اور کسی کو نیک عمل پر لگا دے، اس کا انسان کو دوہرا اجر ملتا ہے، کوئی دوسرا عمل کرے تو اس کا اجر ملتا ہے۔ جیسے نیکی جاری ہوتی ہے یا صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے گناہ بھی جاری ہوتا ہے۔ کسی کو کسی گناہ پر لگا دیا جائے، کسی کو نشے کی عادت ڈال دی، کسی کو جو ہے گناہ کے کام کی تلقین کر دی، کسی کو جو ہے غلط دیکھنے کی عادت ڈال دی، وہ میڈیا ہے، وہ کچھ بھی ہے، کوئی بھی ایسی غلط عادت ڈال دی جائے، اب وہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے کسی کو کوئی غلط مسئلہ بتا دیا، اب وہ اس پر عمل کر رہا ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ اس بتانے والے کو اور لگانے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ تو کہا کہ انہیں دوزخ کے کنارے کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر انہیں جو ہے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اس وقت میں التجا کریں گے، فریاد کریں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے۔ حقیقت بات تو یہ ہے، وہاں سے واپس لوٹنا ناممکنات میں سے ہے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، آخرت کے اور بعد میں اٹھائے جانے کے منکر بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ یہی جو انکار کرنے والے ہیں، جب آخرت کے حالات ان کے سامنے آئیں گے، اگلی آیات آ رہی ہیں، اس میں اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تم سے اس چیز کا وعدہ کیا تھا، کہ یہ برحق نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا عطا فرمائی ہے، انسان کو موقع عطا فرمایا ہے۔ انسان نہ تو اپنی زبان سے اللہ کی باتوں کا انکار کرے اور نہ ہی اپنے عمل سے انکار کرے، کہ پتہ تو ہے نماز پڑھنی چاہیے، پتہ تو ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، پتہ تو ہے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، اس کے باوجود انسان گناہ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس کا عملی انکار ہے۔ تو کہا کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، ہم مومن ہوں گے، لیکن یہ حسرت ہی ہو سکتی ہے، وہاں سے واپس نہیں لوٹایا جا سکتا۔ ایک دفعہ جس کے اوپر برزخی حالات آ جائیں، پھر تو توبہ بھی قبول نہیں ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے چاہے جائے کہ وہاں پہنچ کر پھر واپسی ہو، یہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ فرعون نے بھی تو آخری وقت میں کہہ دیا تھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ و ہارون کے رب پر، لیکن قابل قبول نہیں۔ جب موت کے حالات نظر آ جائیں، اس صورت میں توبہ قبول نہیں ہے۔ باقی عام حالات میں انسان 100 سال کا بھی ہو، لیکن اپنی موت سے قبل سچی پکی توبہ کر لے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ توبہ کرتا رہے، اور جس وقت توبہ کرے اس وقت دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر اس وقت بھی دل میں یہ بات ہو کہ میں چلو اب توبہ کر لیتا ہوں پھر گناہ کر لوں گا، یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس وقت
گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اگر ایسی توبہ ٹوٹتی بھی رہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایسی ہی توبہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ ایسی توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے، اور فرمایا وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو کہ توبہ کرنے والے ہیں، لیکن توبہ سچی اور پکی ہو۔ بہت سارے لوگ قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں اور عذاب کے اندر مبتلا ہیں، جو یہ سوچا کرتے تھے یہ گناہ کر لیں بعد میں توبہ کریں گے، ابھی تو جوانی ہے بڑھاپے میں توبہ کریں گے، لیکن موقع نہیں ملتا اور انسان اسی طریقے سے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ قبروں میں ایسے موجود ہیں جو یہ ارادہ کیے ہوئے تھے کہ انشاءاللہ کل سے نمازیں شروع کریں گے، لیکن وہ کل کبھی آئی ہی نہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے موقع کو غنیمت جانے اور فوراً نیک اعمال کو شروع کر دے اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، حالانکہ کھل کر آ گئی ان کے سامنے وہ چیز جسے یہ لوگ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے۔ بل، حالانکہ، بدا، ظاہر ہو گئی، لہم، ان کے لیے، ما، وہ چیز، کانو، جسے، یخفون، چھپایا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے، وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے، لَعَادُوا، تو پھر یہ وہی کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جن کاموں سے انہیں روکا جاتا تھا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ لوگ پکے جھوٹے ہیں۔ اب تو کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ناممکن ہے واپس جانا، لیکن ایک بندے کے اندر جب یہ عادت پڑ جائے کہ وہ ارادہ کرتا ہے یہ کروں گا وہ کروں گا، پھر نہیں کرتا، جان بوجھ کر نہیں کرتا، تو اس کی فطرت میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، وعدے تو کرتا ہے لیکن پورے نہیں کرتا۔ اور اس طریقے سے ہم بھی اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو بعض اوقات انسان اتنا بیمار پڑ جاتا ہے کہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، پریشانی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پھر بڑے وعدے کرتا ہے، بڑے ارادے کرتا ہے، یا اللہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں 5 وقت نماز شروع کر دوں گا، میں روزے شروع کر دوں گا۔ جب تندرستی حاصل ہو جاتی ہے پھر ان اعمال کو نہیں کرتا۔ تو اسی طرح سے ان کا عالم بھی ہے، ہم واپس چلے جائیں پھر ایسا کریں گے، اگر موقع مل بھی جائے پھر بھی آ کر یہ گناہ ہی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، انسان کو اسے غنیمت جاننا چاہیے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ کہتے ہیں کہ ان ہیا، نہیں ہے یہ، الا حیاتنا الدنیا، مگر صرف دنیا ہی کی زندگی، یعنی وہ یوں کہتے ہیں کہ بس ہمارے لیے تو بس دنیا ہی کی زندگی اصل ہے۔ وقالو، یہ کہتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ الا حیاتنا الدنیا، مگر صرف ہمارے لیے دنیا کی زندگی۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں ہرگز دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، مبعوثین، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، اگر مر گئے تو بعد میں کچھ نہیں ہے۔ تو آخر موت کا اقرار کرنے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن بعث بعد الموت، بعد میں حساب کتاب ہوگا، اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہوگا، اور پھر جنت یا جہنم ہوگی، اس بات کو جو ہے مسلمان مانتے ہیں، غیر مسلم نہیں مانتا، لیکن یہ ساری بات سامنے آ جائے گی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ دیکھو گے کہ جب انہیں کھڑا کیا جائے گا علی ربہم، اپنے رب کے سامنے، قال، تو وہ اللہ تعالیٰ کہے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ، یعنی کہ یہ آخرت بالحق، سچ نہیں ہے، حق نہیں ہے جس کا تم انکار کرتے تھے؟ قالوا، تو وہ کہیں گے بلا وربنا، اے ہمارے رب بالکل یہ سچ ہے، کیوں نہیں، یہ تو بالکل سچ ہو گیا۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے، تم کفر اختیار کیا کرتے تھے، اس کفر کے اختیار کرنے کی وجہ سے تم اس عذاب کو چکھو۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اتنی بڑی دولت ایمان تو ہمیں حاصل ہوئی ہے لیکن ہم اسے مکمل فائدہ حاصل نہ کر سکیں، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ عذاب جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی، نیک اعمال کو کرنے کی اور صحیح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔